اعوذ باللہ من السمیع العلیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ تو اللہ کے شکر الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جو ہے وہ 28واں پارہ شروع کریں گے۔ تو کل ہم نے جو 27واں پارہ کیا تھا اس کے پہلے تھوڑے سے کچھ پوائنٹ جو ہیں وہ دہرا لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور بے شک ہم نے پیدا کیا ہے جن اور آدمیوں کو اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، تو فرما بردار کو ثواب اور نافرمان کو سزا دی جائے۔ تو پھر جو لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور پیغمبروں کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو وہ اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اصل چیز جو ہے وہ توحید کی راہ اختیار کرنا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد توحید ہے۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ عبادت جو ہے کا جامعہ وسیع مفہوم جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے حدیث میں ہے، حتیٰ کہ انسان یعنی کہ ہر وہ کام جو بھی کوئی اللہ کی پسند کو پیش نظر رکھ کر کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ انسان جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی موجب اجر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس میں توحید کا اور اللہ کی عبادت کا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ پتہ ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر کوئی غلط کام جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ملاقات کا ڈر ہوگا، آخرت کا ڈر ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ انسان صحیح کام کرے گا۔ تو اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو ہے جب معراج کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھیں۔ تو ان نشانیوں میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس سے مراد تمام نشانیاں ہیں۔ تو معراج کی رات کو دیکھی تھی، اس میں جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، حضرت جبرائیل کی اصلی شکل وغیرہ۔ تو پہلی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا تو اس وقت دیکھا جب حضرت تک پہلی وحی پہنچی تھی، تو وحی پہنچا کر جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو پھر جو ہے نا آپ نے اس کو دیکھا اصلی شکل میں، اور دوسری دفعہ دیکھا جب معراج کے موقع پر اس کو دیکھا اصلی شکل میں، تو اس کے بڑے بڑے پر تھے اور 600 پر تھے، اور ہر پر جو ہے وہ یاقوت اور موتیوں سے جو ہے وہ مزین تھا۔ تو بڑا ہی خوبصورت پر تھے اور اس زمین و آسمان سے وہ چھایا ہوا تھا۔ تو پہلی دفعہ جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ ڈر گئے تھے، تو پھر پورا سورہ مدثر نازل ہوئی تھی۔ تو پھر دوسری دفعہ جو ہے وہ معراج کے موقع پر آپ نے یعنی کہ 2 دفعہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو پھر ہم نے پڑھا کہ جو قیامت ہے اس کا وعدہ کیا گیا ہے تو وہ بڑی ہی سخت ہے اور بڑی ہی کڑوی ہے۔ گناہ گار جو ہے وہ گمراہی اور جلنے کی جو ہے وہ اس میں تکلیف محسوس ہوگی ان کو۔ تو وہ گھسیٹ کر آگ کے اوپر جو ہے نا ان کے منہوں کے بھل جو ہے وہ آگ میں ان کو پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے حدیث میں ہے کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور درماندہ ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی چیز پہنچے تو کہو کہ اللہ نے میری تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا، اور ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور ہرگز یہ نہ کہو کہ میں یوں کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، اس لیے کہ یہ اگر شیطان کے عمل کو کھولتا ہے یعنی اس کی راہ دکھاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ ہر وقت جو ہے وہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ
اچھے کام کیے جائیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اختیار دیا ہے تو انسان اور جن جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں یہ کام اگر کروں گا تو یہ اللہ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو رحمان ہے اسی نے قرآن سکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیونکہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جو ہے وہ جو ہے قرآن سکھایا گیا، اور یہ وحی کے ذریعے آپ کو سکھایا گیا۔ تو پھر اس میں نہ صرف اللہ نے انسان کو پیدا کیا بلکہ اس کو بولنا بھی سکھایا اور بات کرنی سکھائی، جس طرح یہ نہیں کہ جو جانور ہیں، جس طرح جانور جو ہیں وہ تو اپنی کوئی اچھے برے کی تمیز کا کوئی بتا ہی نہیں سکتے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بتانے کی حص ہی نہیں رکھی، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، بولنا سکھایا، اور پھر اس کو تعلیم دی اچھے برے کا، اس کو بتایا۔ تو یہ جو رحمان ہے اس کا سکھایا ہوا قرآن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا۔ تو یہ جو لوگ کہتے تھے نا کہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، تو یہ ان کی تکذیب ہے اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے، تو پھر اس لیے انہوں نے یہ قرآن اپنے پاس سے نہیں گھڑ لیا، بلکہ اللہ نے ان کو قرآن بھی سکھایا اور پھر بولنا بھی سکھایا، اور سب یعنی کہ باتیں سکھائیں، اور علم جتنا ہے وہ سارا اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا۔ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ جو ہے کہ جنت میں جو ہیں وہ 2 جنتیں ہوں گی، تو حدیث میں ہے کہ 2 جنتیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور دوسری ہر چیز سونے کی ہوگی، اور 2 جنتیں جو ہیں وہ چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور دوسری ہر چیز جو ہے وہ چاندی کی ہوگی۔ تو شاید جو پہلی 2 جنتیں ہیں مقربین کے لیے، دوسری 2 اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی، تو واللہ عالم ابن کثیر میں ہے، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال 2 جنتوں کا پڑا ہے کہ اور ان کا سایہ جو ہے وہ بڑا لمبا ہوگا، اور جو ہے وہ ان کا سبز سایہ ہوگا، اور اس میں جو ہے ہر چیز ملے گی انسان کی خواہش کی، جو بھی وہ چاہے گا اس کو ملے گی، اور جو بیری کا درخت ہے اس میں بھی کانٹے نہیں ہوں گے، کانٹوں کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر کانٹے کی جگہ جو ہے نا بیر لگا دے گا، تو پھر کانٹے نہیں ہوں گے، بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی۔ جس بیری کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے تو وہ بغیر کانٹوں کے ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو اچھے لوگ ہوں گے تو جیسے پل صراط میں سے گزریں گے تو اس سے پہلے ان کو نور جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا، تو یہاں تمہیں روشنی ملنے والی نہیں، یہ روشنی تو پھر جو کافر ہوں گے ان کو روشنی نہیں ملے گی، تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں تمہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے نور سے کچھ روشنی دو، تو ان کو کہیں گے کہ تمہیں یہاں سے روشنی نہیں ملنے والی، یہ روشنی تو ایمان اور نیک اعمال کی ہے جو ہم نے دنیا میں کیے تھے، تو اب اگر پلٹ کر دنیا میں جا سکتی ہو تو چلے جاؤ اور وہاں سے روشنی کما کر لے آؤ۔ تو ایک اور روایت میں کہ پل صراط کے پاس اللہ تعالیٰ ہر مومن اور منافق کو روشنی دے گا، اور جب سب لوگ پل صراط پہ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ منافقوں کی روشنی سلب کر لے گا، تو اس وقت ایمانداروں سے درخواست کریں گے، تو ایماندار کہیں گے کہ اے رب ہماری روشنی جو ہے وہ مکمل فرما، تو جب جنت میں داخل ہو جانے تک اسے اور برقرار رکھ، تو پھر ان دونوں کے درمیان جو ہے پردہ حائل ہو جائے گا، اور جو وہ ہے پھر وہ جو ہے کفار وہ روشنی سے محروم ہو جائیں گے۔ تو جس کسی نے عمل کیے ہوں گے اس حساب سے اس کو روشنی ملے گی، تو اس لیے ابھی سے سوچ لینا چاہیے کہ نیک عمل کرنے کے کتنا فائدہ ہے، وہ پھر ہمیشہ کے لیے جنت اور ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگی، کیونکہ اس وقت موت کو جو ہے مینڈے کی شکل میں لا کے تو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو یہ پچھلا ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا، تو اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔
اے پیغمبر اللہ نے اس صورت کی بات سن لی جو اپنے حامد کے باب میں تجھے تکرار کر رہی تھی اور خدا کے سامنے جو ہے وہ شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات چیز سنتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ تو یہ سورہ مجادلہ ہے۔ تو سورہ مجادلہ جو ہے وہ مدنی ہے۔ تو صحیح بخاری میں حضرت عائشہ اور دوسرے بعض صحابہ سے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حالہ بنت سلبہ تھیں۔ ہوا یہ کہ ان کے خاوند اوس بن سامت پر دماغی عدم توازن کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ انہیں دورہ پڑا تو انہوں نے حالہ سے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ۔ تو اصطلاح میں اسے اظہار کرنا کہتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت میں طلاق شمار ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد اوس شرمندہ ہوئے اور حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی، اب تم دونوں کیوں کر مل سکتے ہو؟ وہ شکوہ آزاری کرنے لگیں۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے طلاق تو نہیں دی، اور کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتیں اے میرے خدا، اب میں کیا کروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں اگر ان کے باپ کو دے دوں تو وہ برباد ہو جائیں گے، اور اگر نہ دوں تو انہیں کہاں سے کھلاؤں گی؟ الغرض اسی طرح روتی پیٹتی رہیں اور یہ کہتی رہیں کہ میری جوانی تو ان کے پاس گزری، اب بڑھاپا لے کر کہاں جاؤں گی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیتیں لے کر نازل ہوئے، اور حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے رہتی دنیا تک تمام عورتوں کا بھلا ہو گیا۔ تو یہ آیتیں کیا تھی؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، عورت نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے حامد کے باب میں تجھ سے تکرار کر رہی تھی اور خدا تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ شکایت کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی بات ہی سنتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم، تو جو لوگ اظہار کرتے ہیں تم میں سے بیویوں اپنی سے نہیں بناتے ہیں، وہ در حقیقت ان کی ماں، یعنی کہ وہ اظہار کرنے سے ان کی ماں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور جوروں کو ماں بنا کر وہ ایک بےہودہ جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اظہار کرتے ہیں بیویوں اپنی سے، ثم یعودون لما قالوا، پھر جاتے ہیں طرف اس چیز کے کہ کہا تھا، فتحریر رقبۃ، تو پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا، من قبلی، اس سے پہلے کہ ان یتماسا، کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک گردن کو آزاد کرنا ہے، یعنی کہ ایک بردہ آزاد کرنا ہے۔ ذالکم توعظون بہ، یہ نصیحت دیے جاتی ہو تم ساتھ اس چیز کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم بھی کرتے ہو سب سے خبردار ہے، تمہارے کاموں سے اس کو خبر ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل، پر جو کوئی نہ پاوے، تو کوئی بردہ نہ پائے تو پھر اس کو چاہیے کہ روزے رکھے 2 مہینے کے پے در پہ، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگائے۔ پس فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جو کوئی روزے بھی نہ رکھ سکے تو وہ ہے کہ وہ کھانا کھلانا ہے 60 فقیروں کا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس واسطے ہے کہ ایمان لاؤ تم ساتھ اللہ کے و رسول ہی، اور اس کے رسول کے۔ تو پھر اس کے لیے ہے کہ پھر اگر وہ بردہ بھی آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے کے جو ہے وہ پے در پہ روزے رکھے، تو اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ کھانا کھلائے 60 فقیروں کو۔ تو پھر یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور واسطے کافروں کے عذاب ہے درد دینے والا۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور تحقیق جو لوگ کے خلاف کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، کبیتوا ما کبت الذین من قبلہم، کہ ہلاک کیے گئے جیسے ہلاک کیے گئے تھے وہ لوگ کہ پہلے اس کے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور تحقیق اتاری ہم نے نشانیاں ظاہر۔
تو حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ جب ظہار کا یہ حکم نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اپنے ہامہ سے کہو کہ ایک غلام آزاد کرے۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غریب ہے اور اس کے لیے غلام آزاد کرنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا تو اسے چاہیے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ خالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم وہ بہت بوڑھا ہے، روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں۔ فرمایا تو اسے چاہیے کہ ایک 10 کھجوریں 60 مسکینوں کو کھلا دے۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے ایسا کرنا بھی ممکن نہیں۔ فرمایا اچھا لو میں 1 ارق پیمانہ کھجوریں دے کر اس کی مدد کروں گا۔ تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 1 ارق میں دوں گی۔ فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، جاؤ اتنی کھجوریں اس کی طرف سے صدقہ کر دو اور اپنے چچا کے لڑکے یعنی اپنے شوہر سے اچھا برتاؤ کیا کرو۔ تو یہ جو ہے یہ آیتیں جو ہیں یہ نشانیاں ہیں کھلی یا آیتیں ہیں جو اتار چکے ہیں وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو، فینبئہم بما عملوا، تو پس خبر دے گا ان کو ان کے کاموں کی، احصاہ گن رکھا ہے اس کو، اللہ ونسوہ کہ وہ اللہ کو بھول گئے، واللہ علی کل شیء شہید، حالانکہ اللہ اوپر ہر چیز کے شاہد ہے۔ تو وہ آج اللہ کو بھول گئے ہیں نا، تو قیامت والے دن پھر اللہ نے بھی کہنا ہے کہ تم مجھے دنیا میں بھول گئے تھے تو آج میں تمہیں بھول گیا ہوں، تو اب مزہ چکھو تم عذاب کا۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں کے اور جو کچھ بھی زمین کے ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ بیچ زمین کے ہے، نہیں ہوتی مصلحت 3 شخص کی، یعنی کہ کوئی بات جو 3 آدمی کانا پھوسی کر رہے ہوتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کرتے ہیں، تو اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور جب 5 آدمی کچھ کانا پھوسی اصلاح مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس سے کم آدمی ہوں یا زیادہ اللہ اپنے علم سے ضرور ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ہوں، اگرچہ 7 کوٹھریوں کے اندر بھی ہوں، تو قیامت کے دن جو کام انہوں نے کیے ان کو جتا دے گا، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ الم تر الی الذی، کیا تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو، نہو عن النجوی کہ منع کیے کہ مسلط کرنے سے، ثم یعودون پھر کرتے ہیں وہ چیز، لما نہوا عنہ جو منع کیے گئے ہیں اس سے، ویتناجون بالاسم اور مسلط کرتے ہیں ساتھ گناہ کے، والعدوان اور تعدی کے، ومعصیت الرسول اور نافرمانی پیغمبر کے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ اور جس وقت آتے ہیں تیرے پاس دعا دیتے ہیں تجھ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ اس چیز سے کہ نہیں دی تجھ کو ساتھ اس کے کہ اس طرح سے تجھ پر سلام کرتے ہیں کہ تجھ پر سلام نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں فی انفسہم اپنے دلوں میں، لولا یعذبنا اللہ کہ کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ، بما نقول ہمارے یہ کہنے پر، حسبہم جہنم کہ ہم کفایت ہے کہتے ہیں ہم کفایت ہے ان کو دوزخ، یصلونہا بئس المصیر داخل ہوں گے اس میں، بہت ہی بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ تو یہ خاص طور پر یہودیوں کی عادت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو معروف طریقہ سے السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، سام کے معنی موت کے ہیں، تو اس سے ان کی مراد نعوذ باللہ یہ ہوتی کہ آپ کو موت آ جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے جواب میں صرف علیکم یا و علیکم یعنی تم پر فرما دیتے، اور بعض اوقات یہود ان حرکات کا اعتراف بھی کر لیتے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا جب اہل مکہ کتاب میں کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو اس کے جواب میں علیک کہا کرو۔ ایک مرتبہ چند یہودی حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے حسب عادت السلام علیکم
کہہ کر سلام کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے ان کے جواب میں علیکم السلام ولانا کہا، یعنی تم پر موت اور لعنت ہو، تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ فحش کوئی کو پسند نہیں کرتا، اگر وہ ایسا کہیں تو تم ان کے جواب میں صرف و علیکم کہہ دیا کرو۔ تو اسی طرح حضرت ابن مسعود سے بھی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تم میں سے 2 آدمیوں کو علیحدہ ہو کر سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اس تیسرے آدمی کو رنج ہوگا کہ نامعلوم میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ ابن کثیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جس وقت مصلحت کرو تم مت مصلحت کرو ساتھ گناہ کے اور تعدی کے اور نافرمانی رسول کے، وتناجوا بالبر والتقوی، اور مصلحت کرو ساتھ نیککاری کے اور پرہیزگاری کے، یعنی کہ کانا پھوسی کرو تو گناہ کی بات اور ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کے لیے کانا پھوسی نہ کرو، ہاں اگر ضرورت ہو تو نیک کام کرنے یا بری بات سے بچنے کے لیے کانا پھوسی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم نے اکٹھے ہو کر جانا ہے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضاررہم شیئا، سوائے اس کے کہ شیطان کا کام ہے، اس سے یہ مطلب ہے کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے مارے جانے کی خبر سن کر رنجیدہ ہوں، حالانکہ ان کا کانا پھوسی سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ شیطان جو ہے یہ مصلحت کرتا ہے تاکہ غمگین کریں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور نہیں ضرر کرنے والا ان کو کچھ بھی مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، کیونکہ اس لیے ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا، جس وقت کہا جائے واسطے تمہارے کشادگی کرو، فی المجالس، بیچ مسجدوں میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو کشادہ کر دو تو اللہ بھی کشادہ کرے گا واسطے تمہارے۔ وَإِذَا قِيلَ انشزوا فانشزوا، جس وقت کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو پس اٹھ کھڑے ہو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، تو بلند کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، اور ان لوگوں کو اوتوا العلم درجات، جن کو دیے علم درجے، واللہ بما تعملون خبیر، کیونکہ اللہ اس چیز پہ جو تم کرتے ہو، جو بھی کام تم کر رہے ہو، سب کاموں کی خبر اللہ کو ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، اے مسلمانوں جب پیغمبر کے کان میں کوئی بات کہنا چاہو تو کان میں بات کہنے سے پہلے کچھ خیرات سامنے دھر لیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یعنی ایسے شخص پر صدقہ دینا فرض نہیں، وہ اس کے بغیر نیک کچھ لوگ تھے تو ان کے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو ان کے لیے صدقہ جو ہے دینا نہیں۔ بہت سے منافقین نے محض اپنی بڑائی جتانے کے لیے اس وقت یہ کام شروع کر لیا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں، تو اسے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی کیونکہ انہیں استفادہ کا موقع نہ ملتا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ طرز عمل جو ہے وہ بڑا شاق گزرتا، تو لیکن آپ مروت اہلاک کے سبب کسی کو منع نہ فرماتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو شخص بھی آپ سے علیحدگی میں گفتگو کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ دے کر آیا کرے۔ تو منافقین نے بخل کے مارے آپ سرگوشی کم کر دی، اور مطلب جو ہے وہ حاصل ہو گیا، اور بعد میں یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا ڈر گئے تم یہ کہ آگے بھیجو تم مصلحت کرنے اپنے سے خیرات، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس جس وقت نہ کیا تم نے اور پھر آیا اللہ اوپر تمہارے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، پس قائم رکھو نماز کو اور دو زکوٰۃ کو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور فرما برداری کرو اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ اللہ خبردار ہے ساتھ اس چیز کے جو تم کرتے ہو۔
الم تری الذین تولوا، کیا نہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو دوستی کرتے ہیں قومن غاضب اللہ علیہم، اس قوم سے کہ غصے ہوا تھا اللہ اوپر ان کے، ما ہم منکم، نہیں وہ تم میں سے، ولا منہم، نہ ان میں سے، ویحلفون علی الکاذب وہم یعلمون، اور قسم کھا جاتے ہیں اوپر جھوٹ کے کہ وہ جانتے ہیں، عد اللہ لہم عذابا شدیدا، تو جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سخت عذاب دوزخ کا جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، کیونکہ ان کے کام جو ہیں بہت ہی برے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، پکڑا ہے انہوں نے قسموں اپنی کو ڈال، پس بند کرتے ہیں راہ ہدا سے، فلہم عذاب مہین، تو پس واسطے ان کے پھر عذاب بھی ہوگا رسوا کرنے والا، کیونکہ اللہ تو ہر بندے کے دلوں کو جانتا ہے، تو دل میں کوئی بھی ہلکے سا بھی کوئی خیال آتا ہے تو اللہ تو اس کو بھی جان لیتا ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو نہیں جان سکتے، اللہ مجھے جانتا ہے، میرے دل کو جانتا ہے اور آپ کے دل کو جانتا ہے کہ کیسا ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہ کفایت کرے گا ان سے مال ان کا، ولا اولادہم، نہ اولاد ان کی، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، یعنی کہ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکے گی۔ اولئک اصحاب النار، اور یہ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا سب کو، فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو پس قسمیں کھائیں گے واسطے اس کے جیسا قسمیں کھاتے ہیں واسطے تمہارے، ویحسبون انہم علی شیء، اور گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ اوپر کسی چیز کے ہیں، الا انہم ھم الکاذبون، خبردار ہو تحقیق وہی جھوٹے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہ قسمیں کھائیں گے، لیکن اس وقت پھر جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے منہوں کو جو ہے وہ بند کر دے گا، اور ان کے ہاتھ کا آنکھیں اور ان کے جو ہے وہ پاؤں بولیں گے، ان کی جلدیں بولیں گی، تو پھر یہ ان سے با کر کہاں جائیں گے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، غالب آیا اوپر ان کے شیطان، پس بلا دی ان کو یاد خدا کی یہ لوگ، اگر وہ شیطان، یہ لوگ گروہ ہیں شیطان کے، حزب الشیطان، یہ شیطان کے گروہ ہیں، الا ان حزب الشیطان شیطانی ہم الخاسرون، اور خبردار ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا تحقیق شیطان کا گروہ جو ہے وہی نقصان اٹھانے والا ہے، وہی جو ہے وہ تباہ ہونے والا ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، اور بے شک وہ جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اولئک فی الاذلین، تو وہ لوگ ہی ذلیل ہونے والے ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا ہے لوح محفوظ میں، اگلی کتابوں میں بھی یہ لکھ چکا ہے کہ ہر کار میں غالب ہوں گا اور میرے پیغمبر جو ہیں وہ غالب ہوں گے۔ تلوار سے یا دلیل ہے، بالکل اللہ زور آور ہے، زبردست ہے۔ تو اے پیغمبر، جو لوگ بھی اللہ اور پچھلے دن آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو تو ایسا نہ دیکھے گا، وہ ان لوگوں سے دوستی رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گو وہ ان کے باپ دادا ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا کنبے والے ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان جما دیا ہے اور انہیں پاک روح القدس سے ان کی مدد کی ہے۔ تو اسی صورت میں حدیث و سیرت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جنگ بدر میں بھی حضرت ابو عبیدہ نے اپنے والد کو قتل کیا، جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں نکلے، حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، اور حضرت عمر نے اپنے ماموں بن جو حشام کو، اور حضرت علی حمزہ اور عبیدہ بن حارث نے عتبہ سلب اور ولید بن عتبہ کو جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے قتل کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے جو مخلص مسلمان تھے حضرت سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ الغرض ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رسول کے مقابلے میں اپنے قریبی رشتہ داروں تک کی پرواہ نہ کی۔ یہ
یہ بات ان کے مناقب میں سنہری حروف میں لکھی جانے والی ہے۔ ابن کثیر وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، پھر داخل کرے گا اللہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، تو یہ ہے گروہ جو اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سن رکھو کہ اللہ کے گروہ جو ہیں وہی آخرکار کامیاب ہوں گے۔ تو آگے سورہ حشر ہے، یہ سورہ حشر جو ہے وہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ بنو نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کی مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ یہ لوگ بڑے طاقت اور سرمایہ دار تھے، انہیں اپنے مضبوط قلعوں پر بڑا ناز تھا۔ تو دراصل ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں اس نیت سے مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا تو اس پر ایمان لے آئیں گے، مگر آن حضرت کی بعثت کے بعد انہوں نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کر دیا بلکہ الٹے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ جب آن حضرت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو بظاہر انہوں نے معاہدہ کر لیا، مگر در پردہ قریش مکہ کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہے، اور ایک موقع پر انہوں نے اسکیم بنائی کہ آن حضرت کو اوپر سے پتھر کرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ تو ان کی اس قسم کی شرارتوں سے تنگ آ کر بلاخر حضرت نے ان پر چڑھائی کی اور اپنے قلعوں میں محصور ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنگی تدبیر کے طور پر ان کے بہت سے درخت کاٹ ڈالے۔ بلاخر انہوں نے صلح کر لی اور یہ طے پایا کہ مدینہ خالی کر دیں گے اور جتنا مال اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اپنے مکانوں کے چتیر تک اکھاڑ کر لے گئے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ کچھ خیبر باقی شام چلے گئے۔ ان آیات میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے، چونکہ یہود کے لیے جلا وطنی کا یہ پہلا موقع تھا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ پہلا حشر اس میں کہا گیا۔ تو یعنی پہلی جلا وطنی جو مدینہ سے خیبر کی طرف ہوئی اور دوسری مرتبہ حضرت عمر کے زمانہ میں انہیں خیبر سے شام بھیج دیا گیا۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاد لعذابهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، اگر اللہ تعالیٰ ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو دنیا میں ان پر اور کوئی دوسرا عذاب نہ اترتا، اور آخرت میں تو ان کے بہرحال دوزخ کا عذاب ہے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ اس وجہ سے ان پر عذاب اترا تھا کہ کیونکہ ان کو جلاوت نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے ہوا تھا کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ ومن یشاقق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، تو جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے، اور آخرت میں بھی ان کو سخت عذاب ہوگا۔ ما تم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ لیخزی الفاسقین، تو جو کچھ کاٹا تم نے کوئی تنور درخت کا یا چھوڑ دیا تم نے اس کو کھڑا اوپر جڑوں اس کے پاس ساتھ حکم اللہ کے تھا، اور طور کے رسوا ہوں فاسق۔ تو مسلمانوں، تم نے جو بنی نذیر کے کھجور کے درخت کاٹ ڈالے یا ان کے ہاتھ نہ لگایا اور انہیں جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا، تو یہ سب اللہ کے حکم کی وجہ سے تھا، کیونکہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ وما فلہ علی رسولہ منہم، اور جو کچھ کے پھیر لایا اللہ اور اس کا رسول اپنے کہ ان میں سے، فما اوجفتم علیہ، اور نہیں دوڑائے تم نے اوپر ان کے، من خیل گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ یسلط رسولہ، اور لیکن اللہ مسلط کرتا ہے رسولوں اپنے کو، علی من یشاء، پر جس کے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کے قادر ہے۔
ما فا اللہ علی رسول ہی، اور جو مال بستی والوں کا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بن لڑے دلا دے تو وہ اللہ کا حق ہے، اور پیغمبر کا اور پیغمبر کے ناطے والوں کا اور یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا۔ اور یہ حکم اس لیے دیا گیا ایسا نہ ہو کہ یہ مال جو بن لڑے ہاتھ آیا، مالدار لوگ تم میں ہاتھوں ہاتھ اس کو لے لیں اور غریبوں کو کچھ نہ ملے۔ اور اے مسلمانوں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ دیوے تم کو رسول پس لے لو اس کو، وما نہاکم، اور جسے منع کرے عنہ اس سے، فانتہوا بچے رہو، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور ڈر جاؤ اللہ سے، تحقیق اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ مال واسطے فقیروں وطن چھوڑنے والوں کے ہے جو نکالے گئے گھروں اپنے سے اور مالوں اپنے سے، یبتغون فضلا من اللہ، اور چاہتے ہیں فضل اللہ کا، ورضوانا، اور رضامندی، وینصرون اللہ، اور مدد دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اولئک هم الصادقون، اور یہی سچے ہیں۔ تو زندگی کے کسی بھی معاملے کے متعلق حضرت کا جو حکم ہو اس پر عمل کرو، اور جسے آپ منع فرمائیں اسے باز رہو۔ تو اس آیت نے حضرت کے حکم کو ایک مستقل تشریح کی حیثیت دے دی اور اسے قرآن کی موافقت کے ساتھ مفید جو ہے نہیں فرمایا۔ لہٰذا حضرت کا جو حکم بذریعہ صحیح روایت ثابت ہوگا وہ واجب العمل ہوگا، اور کسی حکم کے قرآن میں بالتصریح مذکور نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ حکم قرآن کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے افزائش حسن کے لیے ہاتھ گوندنے، مصنوعی بال لگانے اور دانتوں میں سوراخ کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس پر ایک عورت نے کہا کہ قرآن میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اگر تم نے واقعی قرآن پڑھا ہوتا تو وہ تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جو نہ دے، جسے منع کرے اسے رک جاؤ۔ آگے ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، للفقراء المہاجرین، یہ مال واسطے فقیروں وطن چھوڑنے والوں کے ہے جو نکالے کے گھروں اپنے سے اور مالوں اپنے سے، چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور رضامندی، اور مدد دیتے ہیں خدا اور اس کے رسول کو، اور یہ وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ تو اس کے بارے میں صحیح ان میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور بیوی سے کہا، یہ اللہ رسول کا مہمان ہے۔ تو بیوی نے کہا، واللہ میرے پاس صرف بچوں کا کھانا ہے۔ تو ابو طلحہ نے کہا کہ بچوں کو سلا دو، اور جب کھانا رکھو تو چراغ بجھا دینا تاکہ مہمان کھا لے اور ہم بھوکے رہیں۔ صبح کے وقت مہمان حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، رات ان دونوں نے جو کام کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوا، اور ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کرام میں اظہار کا جذبہ بے پناہ پایا جاتا تھا۔ تو کتب حدیث میں بھی اس قسم کی متعدد واقعات جو ہیں موجود ہیں۔ تو مہاجرین کو لوٹ کے مال میں سے جو دیا جائے اسے ان کے دلوں میں حسد نہیں ہوتا، اور مہاجرین کو آرام پہنچانا اپنے آرام پر مقدم رکھتے ہیں، گو کہ ان کو تنگی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کی بخیلی اور لالچ سے بچایا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مہاجرین اور انصار کے بعد مسلمان ہو کر آئے، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمارے جو الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا
اے مالک ہمارے ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ہمارے دل میں مسلمانوں کی طرف سے میل کینہ مت آنے دے۔ الذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے مالک بے شک تو ہی بڑی ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو الم تری الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، کیا نہ دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے اور کہتے ہیں واسطے اپنے بھائیوں کے جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اگر البتہ نکالے جاؤ گے تم تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور کہا مانیں گے تمہارے مقابلے میں کسی کا کبھی اور نہ کہا مانیں گے، اور اگر لڑائی کیے جاؤ تم البتہ ضرور مدد کریں گے تم کو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ انہم لکاذبون، کہ البتہ وہ جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، اگر نکالے گے وہ نہ نکلیں گے وہ ساتھ تمہارے، ولئن قوتلوا لا ینصرونہم، اگر لڑائی کرو تم تو کبھی نہ مدد کریں گے وہ تمہاری، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَا يَوْلُنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر مدد دیں گے تو البتہ پھیر لیں گے پیٹھ، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر نہیں مدد دیے جائیں گے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم زیادہ تر ہو ڈر میں بھی سینوں ان کے اللہ سے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سبب اس لیے کہ وہ ایک قوم ہے نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ ناسمجھ قوم ہے، بے ایمان ہیں، ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہاری داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ لا یقاتلونکم جمیعا، نہیں لڑیں گے تم سے اکٹھے ہو کر، الا فی قرن محصنات، مگر بیچ بستیوں قلعہ والیوں کے، او من ورائی جدور، یا پیچھے دیواروں کے سے، بأسہم بینہم، لڑائی ان کے درمیان اپنے، شدید تحسبہم جمیعا، سخت ہے گمان کرتا ہے تو ان کو اکٹھے، وقلوبہم شتیٰ، اور دل ان کے متفرق ہیں، یعنی کہ تم ان کو جو ہے وہ اکٹھا گمان کرتے ہو لیکن ان کے دل جو ہے آپس میں ہی متفرق ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قوم ہی بے عقل ہے۔ کمثل الذین من قبلہم، مانی ان لوگوں کے جو پہلے ان سے تھے، قریبا نزدیک، ذاقوا وبال امرہم، چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا، ولہم عذاب علیم، اور بے شک واسطے ان کے عذاب ہے درد دینے والا۔ یعنی اسی طرح جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے کام کیے، انہوں نے اپنے عذاب جو اپنے کام کا وبال جو ہے وہ چکھ لیا۔ اسی طرح سے مثال شیطان کی ہے، جس وقت کہا اس نے آدمی کو کفر کر، پھر جب کفر کیا تو پھر کہا، جب کفر کر لیا تو پھر کہا میں تم سے بیزار ہوں کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو پروردگار ہے عالموں کا، تو حالانکہ وہ اللہ سے اگر ڈرتا تو اسی وقت جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کر تو پھر سجدہ کرتا، تو اگر نہیں کیا تھا تو پھر اپنی معافی مانگ لیتا۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ، پس ہوا ہر ان دونوں کا یہ کہ وہ دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں بیچ آگ کے ہیں، ہمیشہ رہنے والے بیچ اس کے، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے کیا سامان آگے بھیجا ہے، اور خدا کا خوف رکھو، بے شک اللہ کو تمہارے سب کاموں کی جو ہے وہ خبر ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور مت کہو مانند ان لوگوں کے جو بھول گئے خدا کو، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، بلا دی خدا نے مصلحت جانو ان کی تو وہ اللہ کو بھول گئے اگر، تو پھر قیامت والے دن اللہ ان کو بھول جائے گا، اور وہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہوں گے اور وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ تو لا یستوی اصحاب النار، نہیں برابر رہنے والے آگ کے، اور واصحاب الجنہ، اور جنت کے، یعنی کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، کیونکہ جنت والے مراد پائیں گے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اتارتے اس قرآن کو ہم اوپر کسی پہاڑ کے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو حالانکہ پہاڑ بہت سخت ہوتا ہے تو دیکھتا وہ اللہ کے ڈر سے جھک رہا ہے، پھٹ رہا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں بیان کرتے ہیں ہم، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، واسطے لوگوں کے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس پر تفکر کریں، سوچیں۔ یعنی افسوس کا مقام ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر نہیں ہوتا، حالانکہ قرآن اپنی تاثیر، گفتِ بیان، واضح و نصائح پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے اس قدر عظیم شان کتاب ہے کہ ہر پہاڑ جیسی
کسی سخت چیز پر بھی اتاری جاتی تو اس میں سمجھ کا مادہ ہوتا تو وہ بھی اللہ کے سامنے جھک جاتا اور خوف کے مارے پھٹ کر پارا پارا ہو جاتا۔ تو یہ مسالے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس لیے تو آکے لوگوں کو کہ وہ فکر کریں، تفکر کریں، کیونکہ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مگر وہ جاننے والا پوشیدہ کا ہے اور حاضر کا ہے، اور وہی بخشش کرنے والا مہربان ہے، اور نہیں کوئی معبود مگر وہی بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، سلامت ہے سب عیب سے، اور امن دینے والا اور نگہبان ہے، العزیز الجبار المتکبر، غالب زبردست اور تکبر والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاکی ہے اللہ کوئی چیز سے جس کا تم شرک کرتے ہو۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، اور وہی ہے صورتیں بنانے والا بھی، جیسی چاہے صورتیں بناتا ہے، اور پھر پیدا کرنے والا بھی اور نقشہ کھینچنے والا بھی، ان واسطے کیا مشکل ہے، اور اسی کے اچھے نام ہیں سارے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور پاکی بیان کرتے ہیں واسطے اسی کے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ تو یہ حاطب بن ابی بلتا کے بارے میں، ایک صحابی جو ہے حاطب بن ابی بلتا کے بارے میں نازل ہوئی، جو اگرچہ سچے اور پکے مسلمان تھے اور بدری صحابہ میں سے تھے، لیکن ان سے غلطی سرزد ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا کفار مکہ سے معاہدہ قائم تھا اور وہ 2 برس قائم رہا، لیکن اس اثناء میں کفار مکہ نے حلا ورزی شروع کر دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ فوج جمع کر کے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا اور خبروں پر پابندی لگا دی، تو مبادہ کفار مکہ کو اطلاع ہو جائے اور وہ لڑائی کا سامان شروع کر دیں۔ تو خاطب نے ایک عورت کے ذریعے کفار مکہ کو خط روانہ کیا کہ مسلمانوں کا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع ہو گئی، اور حضرت علی اور ان کے ساتھ چند آدمی بھیج کر وہ خط راستہ میں پکڑ لیا اور خاطب سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے اہل و عیال مکہ میں ہیں اور میں چاہتا تھا کہ کفار مکہ کی کچھ ہمدردیاں حاصل ہو جائیں اور وہ میرے اہل و عیال کی خبرگیری کرتے رہیں، تو ان سے اچھا سلوک کریں۔ تو حضرت عمر کو جب یہ سن کر بہت غصہ آیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قصور معاف فرما دیا کیونکہ وہ بدری صحابہ میں سے تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے مسلمانوں میرے دشمن اور اپنے دشمن یعنی کافروں کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے دوستانہ ملاپ کرتے ہو، وہ تو جو سچا دین سچا کلام قرآن مجید تمہارے پاس آیا اس کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ایسے ظالم ہیں کہ تم کو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سی بات پر کہ تم اپنے مالک اللہ پر ایمان لائے مکہ سے نکال باہر کرتے ہیں۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے ہو اور میری خوشی چاہتے ہو تو ان سے ہرگز دوستی نہ رکھو، تم چپکے ان سے دوستی لگاتے ہو اور یہ نہیں جانتے کہ میں تمہاری چھپی اور کھلی دونوں باتوں سے خوب آگاہ ہوں۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا کافروں سے دوستی رکھے گا تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ کہیں وہ تم کو پالیں تم پر غالب ہو جائیں تو تمہارے دشمن ہی رہیں گے اور برائی کے لیے اپنے ہاتھ اور زبانیں تم پر چلائیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، گالیاں بھی دیں گے اور یہ چاہیں گے کہ تم کسی طرح پھر کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو ناتا تمہارا نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، اور نہ ہی تمہاری عورتیں قیامت کے دن جدائی ڈالے گا درمیان تمہارے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اس چیز کے جو تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، تحقیق ہے واسطے تمہارے پیروی اچھی بیچ
فی ابراہیم والذین معہ، بیچ ابراہیم اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہیں، ابراہیم کے ساتھ ہیں، اس قالوا قومہم، جس وقت کہا انہوں نے واسطے اپنی قوم کے، انا براء منکم، بے شک میں بیزار ہوں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اس چیز سے بیزار ہوں کہ جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم، کافر ہوئے ہم ساتھ تمہارے، میں تمہارے ساتھ اس چیز کا انکار کرتا ہوں، وبدا بیننا و بینکم العداوۃ، کہ ظاہر ہوئی درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے دشمنی والبغضاء، اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ، اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے، وحدہ، ایک اللہ پر، اللہ قول ابراہیم لابیہ، مگر یہ کہنا ابراہیم کا واسطے اپنے باپ کے، لا استغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اللہ سے، وما املک لک من اللہ من شیء، نہیں اختیار رکھتا میں واسطے تیرے اللہ سے کچھ بھی، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب اوپر تیرے ہے توکل کیا میں نے، اوپر تیرے، وعلیک نبنا، اور تیری ہی طرف رجوع کیا، وعلیک المصیر، اور تیری ہی طرف پھر کر آنا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے رب ہمارے مت کر ہم کو فتنہ واسطے لوگوں کے جو کافر ہیں، واغفر لنا ربنا، اور بخش دے ہم کو اے ہمارے رب، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اور تحقیق ہے واسطے تمہارے بیچ اس کے پیروی اچھی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ہے امید رکھتا اللہ سے اور دن پچھلے کی، ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی پھر جائے گا پھر بس اللہ تحقیق وہی ہے بے پرواہ تعریف کیا گیا۔ تو اگر کوئی پھر جاتا ہے ان لوگوں، یعنی کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اللہ تو بڑا غنی ہے اور بے پرواہ ہے، اللہ تو بڑی خوبیوں والا ہے، اصل اللہ ان یجعل بینکم، تو ان قریب اللہ یہ کہ دیوے گا درمیان تمہارے اور درمیان ان لوگوں کے جو دعوت رکھتے ہیں تم سے، تم رکھتے ہو تم ان سے دوستی، واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ قادر ہے اور اللہ ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، نہیں منع کرتا تم کو اللہ ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم، کہ نہیں لڑے تم سے، فی الدین، بیچ دین کے، ولم یخرجوکم، اور نہیں نکال دیا تم کو، من دیارکم، گھروں تمہارے سے، ان تبروہم، کہ احسان کرو تم ان سے، وتقسطوا علیہم، اور انصاف کرو طرف ان کی، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ تو انما ینہاکم اللہ عن الذین، سوائے اس کے نہیں کہ منع کرتا ہے تم کو اللہ ان لوگوں سے کہ لڑے تم سے، فقاتلوکم فی الدین، تو بیچ دین کے، واخرجوکم من دیارکم، اور نکال دیا تم کو گھروں تمہارے سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد دی اوپر نکال دینے تمہارے کے۔ تو کیونکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تم کو ان لوگوں کی دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو دین پر تم سے لڑے، انہوں نے مذہبی جنگ کی اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا، اور پھر تمہارے نکالنے پر تمہارے دشمنوں کی مدد بھی کی، اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی رکھیں گے تو وہ پھر گناہ گار ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جس وقت آئیں تمہارے پاس مسلمان، یعنی کہ ہجرت کر کے آئیں، تو پہلے ان کو آزما لیا کرو، فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہم، تو ان کی آزمائش کر لو کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے ایمان ان کا۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، پس اگر جانو تم ان کو، مؤمنات ان کے وہ ایمان والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو پھر مت پھیرو ان کو طرف کفار کے۔ تو اگر وہ ان کو تم جانچتے ہو تو ان پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں، تو پھر ان کو کفار کی طرف مت لٹاؤ، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہیں وہ عورتیں حلال واسطے ان کافروں کے اور نہ
ہوئی وہ کافر حلال واسطے ان عورتوں کے۔ واتوہم ما انفقو، اور ان کافروں کو جو خرچ کیا ہے انہوں نے وہ دے دو۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر، ان تنکحوہن، کہ یہ نکاح کر لو ان عورتوں سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے دو ان کے مہر۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور مت پکڑ رکھو نکاح عورتوں کافروں کو، یعنی کہ مشرکہ عورتوں سے علاقہ مت رکھو۔ واسألوا ما انفقتم، اور مانگ لو ان سے جو کچھ خرچ کیا ہے تم نے۔ ولیسألوا، اور چاہیے کہ وہ سوال کریں، ما انفقوا، جو خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ حکم ہے اللہ کا۔ بینکم یحکم بینکم، اور یہ حکم کرتا ہے درمیان تمہارے، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو جب حدیبیہ کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش سے معاہدہ ہوا تو کچھ مسلمان عورتیں آپ کے پاس چلی آئیں۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ وہ ایماندار ہیں یا نہیں، لیکن تمہیں چونکہ حقیقت حال معلوم نہیں، تو اس لیے ان عورتوں کو آزمائے بغیر اپنے ہاں پناہ مت دو۔ تو پھر جب آزما لو کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں تو پھر ان کا حق جو ہے مسلمان ہے، تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو جس کے پاس مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے نہیں ہو سکتا اور کافر کی بیوی مسلمان ہو جائے تو اسے اس کے شوہر سے جدا کرا لیا جائے، اور اگر شوہر بھی مسلمان ہو جائے تو ان کا جو ہے وہ نکاح برقرار رکھا جائے، چاہے عورت پہلے ہجرت کر کے آئے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کے شوہر حضرت ابو العاص کے نکاح میں باقی رکھا، حالانکہ ابو العاص بعد میں مسلمان ہو کر آئے تھے۔ ابن کثیر۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر ہاتھ سے نکل جاوے کوئی عورت تمہارے میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ، طرف کفار کی، فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ، تو پس عذاب کرو تم ان کافروں کو، پس دو ان کو جاتی رہی ازواجہم مثل ما انفقوا، جاتی رہی ہیں بیبیاں ان کی مانند اس چیز کے کہ خرچ کیا ہے انہوں نے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جو اللہ سے، جو وَأَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ، جو تم میں ساتھ اس کے ایمان لاتے ہو۔ اگر تمہاری کوئی عورت اسلام سے پھر کر کافروں میں جا ملتی ہے تو پھر ان کافروں کو سزا دو، ان کا کچھ مال لوٹو۔ تو جن مسلمانوں کی عورتیں جو ہیں وہ مرتد ہو کر چلی جاتی ہیں، ان کے ان کا جتنا خرچہ ان عورتوں پر ہوا تھا وہ ان کو ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تو یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبیعنک علی ان لا تشرکن باللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آویں تیرے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرتی ہوئی اوپر اس بات کے کہ نہ شریک لائیں ساتھ اللہ کے کسی بھی چیز کو، اور نہ ہی وہ چوری کریں گی، نہ ہی وہ زنا کریں گی، اور نہ ہی ماریں گی، دختر کشی نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، اور نہ لادیں گی طوفان باندھ کر اس کے درمیان ہاتھ اپنے سے اور پاؤں اپنے سے، اور نہ نافرمانی کریں گی تیری، تو پس کسی حکم شرع کے پس بیعت قبول کرو ان سے، اور پھر واستغفر لہن، اور پھر ان کے لیے بخشش مانگو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ، اے ایمان والو مسلمانوں ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا جو غصہ ہے۔ اوپر ان کے قد یائسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، تحقیق نا امید ہوئے ہیں وہ آخرت سے جیسے نا امید ہوئے کافر قبر والوں سے۔ تو جن پر اللہ کا غصہ ہے وہ بھی ایسے ہی محروم ہو چکے ہیں جیسے کافر جو ہیں وہ قبر والے مردوں سے ناامید ہو چکے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان سے دوستی مت کرو۔ آگے سورہ صف ہے، اس کا مطلب ہے صف باندھنا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔
سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ پاکی بیان کرتے ہیں واسطے اللہ کے جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور جو کچھ بھی زمین کے ہیں، اور وہی ہے غالب حکمت والا۔ جتنی چیزیں آسمان میں ہیں اور جتنی زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایسی بات منہ سے کیوں کہہ بیٹھتے ہو جس کو تم کر کے نہیں دکھاتے؟ کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کو تو یہ بہت ناپسند ہے کہ منہ سے کھو اور پھر نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں بیچ اللہ کی راہ میں صف باندھ کر۔ تو صف کا مطلب ہے صف باندھ کر جو لڑتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ عمارت ہے سیسہ پلائی ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جس وقت کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، واسطے اپنی قوم کے، یا قومی لِمَا تُؤْذُونَنِی، اے قوم میری کیوں ایذا دیتے ہو تم مجھ کو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، تحقیق جانتے ہو تم یہ کہ میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پس جب ٹیڑھے ہو گئے، ٹیڑھے کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کیونکہ وہ ٹیڑھا ہونا چاہتے تھے ضد اور درمی کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے بھی ان کے ٹیڑھا کر دیا۔ تو پھر وہ اللہ جو ہے وہ جب ٹیڑھا کسی کو کر دیتا ہے تو پھر کوئی بھی ان کی جو ہے وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، اور جب کہا عیسیٰ بیٹے مریم نے، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل تحقیق میں خدا کا رسول ہوں طرف تمہاری، مصدقا لما بین یدیہ، اور جو ہے ماننے والا ہوں واسطے اس چیز کے جو آگے میرے ہے، یعنی تورات، و مبشرا برسول، اور خوشخبری دینے والا ہوں اس چیز پیغمبر کی جو آئے گا، یاتی من بعدی اسمہ احمد، تو میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب آگے ان کے پاس نشانیاں، قالوا، کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو احمد جس کے معنی ہے بہت تعریف کیا ہوا، تو ہمارے رسول کا نام تھا۔ احادیث میں حضرت کے متعدد نام مذکور ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا میرے 5 نام ہیں جو پہلی امتوں میں بھی مشہور ہیں، ان میں پہلا محمد، دوسرا احمد، اور یہ دونوں نام قرآن میں مذکور ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کون ہے بہت ظالم اس شخص سے کہ باندھ لیتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ، یعنی کہ جو پھر اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تو وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ ہوا یدعی الی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور وہ پکارا جاتا ہے طرف اسلام کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا قوم ظالم کو۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور پھر وہ طوفان باندھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو بے انصاف لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو راہ نہیں دکھاتا، کیونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو راہ نہیں دکھاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور ایسے کافر لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور، یعنی قرآن یا اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ جو ہے وہ پورا کرنے والا ہے نور اپنے کو اگرچہ نہ خوش رکھیں کافر۔ تو اللہ کی ذات جو ہے وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ والذی ارسل رسولہ، کیونکہ وہی ہے جس نے بھیجا رسول اپنے کو، بالہدیٰ، ساتھ ہدایت کے، ودین الحق کی، اور حق کے ساتھ، یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ظاہر کر دے اس کو اوپر سارے دین کے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ نہ خوش رکھیں مشرک۔ تو اس کو سب دینوں پر غالب کرنے کے لیے مشرک جو ہیں وہ برا ہی مناتے رہیں گے، لیکن اللہ کا دین جو ہے وہ سب دینوں پر غالب ہو کر رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے مسلمانوں کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتا دوں جو تم کو آخرت میں تکلیف کے عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ،
تو وہ سوداگری ہے ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جہاد کرو بیچ راہ خدا کے ساتھ مالوں اپنے کے اور جانو اپنی کے، کیونکہ یہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، تو اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور پھر تمہیں آخرت میں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جنت العدن کے عمدہ عمدہ مکانوں میں رہو گے اور یہی بڑی مراد پاؤ گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَہَا، اور ایک بات اور کہ وہ دوسری نعمت دے گا جس کو تم جو ہے وہ چاہتے ہو، وہ کیا ہوگی؟ نصر من اللہ، وہ مدد ہوگی تمہاری اللہ کی طرف سے، وفتح قریب، اور نزدیک کی فتح ہوگی، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری ہے یہ ایمان والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جاؤ تم مدد دینے والے اللہ کے، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ بیٹے مریم نے کہا تھا واسطے حواریوں کے، للحوارین من انصاری الی اللہ، کہ کون مدد دے گا مجھے اللہ کی طرف سے، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مدد دینے والے ہیں اللہ کے طرف سے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لایا ایک گروہ، ایک فرقہ بنی اسرائیل سے، وکفرت طائفۃ، اور ایک فرقے نے جو ہے وہ کفر کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا، تو پس مدد دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، علی عدوہم، اوپر اس کے دشمنوں پہ، فاصبحوا ظاہرین، تو پس وہ جو ایمان والے تھے وہی غالب ہوئے۔ تو اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کو ہمیشہ ہی غالب کرتا آیا ہے۔ آگے سورہ جمعہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اکثر پڑھنے کثرت سے پڑھنے والی جو ہے یہ صورت ہے جو ہم ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے، اور حضرت جابر بن سمرہ سے بھی روایت ہے کہ حضرت جمعہ کی جو ہے رات کو مغرب کی نماز میں قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، پاکی بیان کرتے ہیں واسطے خدا کے جو کچھ بھی بیچ آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین کے ہیں، بادشاہ ہے بہت پاک، غالب، حکمت، یعنی کہ جتنی چیزیں ہیں آسمان میں، جتنی بھی چیزیں زمین میں ہیں، سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہیں، سب کی سب اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ سارے جہاں کا بادشاہ پاک ذات، زبردست اور حکمت والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور خدا ہی ہے جس نے عرب کے ان پڑھ لوگوں میں سے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا، اور پھر ان پر ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، حالانکہ ان پڑھ ہے، اور ان کو شرک اور کفر کی گندگی سے پاک کرتا ہے، اور ان کو اللہ کی کتاب اور سمجھ کی باتیں سکھاتا ہے، دنائی اور عقل مندی کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اس پیغمبر کے آنے سے پہلے تو وہ کھلے گمراہ تھے۔ وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور لوگوں کو ان میں سے کہ ابھی نہیں ملے ساتھ ان کے، وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور بے شک اللہ جو ہے بڑے ہی فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی اٹھوائے گئے تورات، ثم لم یحملوها کمثل الحمار، پھر اٹھایا انہوں نے اس کو مانند گدھے کے، یحمل اسفارا، کہ اٹھاتا ہے کتابوں کو، بئس مثل القوم الذین کذبوا، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا، بآیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا پھر ظالم قوم کو۔ یعنی کہ جن لوگوں کو تورات دی گئی، یہودی، انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، اور اس کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کی بھی ایسی ہی بری مثال ہے، اور اللہ بے انصاف لوگوں، بدکاروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء، اے لوگو جو یہودی ہوئے ہو، اگر دعویٰ کرتے ہو تم یہ کہ تم دوست ہو اللہ کے سوائے اور لوگوں کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر سچے ہو تو بلا موت کو تو پکارو
کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے مخلص ہیں اور ہمارے علاوہ ہم تو جو ہے نا وہ جنتی ہیں اور ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو 40 دن جائیں گے، کیونکہ 40 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اس کے بعد ہم دوبارہ جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو اللہ کے پیارے ہو، اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو، یا تو تم کوئی دلیل پیش کرو، اگر پھر دلیل بھی نہیں ہے تو پھر تم سچے ہو تو پھر موت اپنی تو مانگ کے دکھاؤ کہ تم نے تو پھر جنت میں جانا، تو پھر موت تو مانگ کے جاؤ۔ لیکن وہ کبھی بھی موت کی آرزو نہ کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، جو انہوں نے کرتوت کیا، انہیں اپنے کرتوتوں کی خبر ہے، اس لیے کبھی بھی وہ موت کو نہیں، ان میں سے ہر ایک چاہے گا کہ وہ 1000 برس زندہ رہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، کہ تحقیق موت وہ جو آگے جو بھاگتے ہو تم اس سے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، پس تحقیق وہ ملنے والی ہے تم سے، ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تم پھیرے جاؤ گے عالم غیب کی طرف، والشہادۃ، اور حاضر کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو پھر وہ تمہیں سارے کاموں کی خبر بتا دے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، اے مسلمانوں جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دے جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پس تو اللہ تعالیٰ کی یاد نماز کی طرف چلو، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، ذَرُوا الْبَيْعَ، اور سارے کام کاج جو ہے چھوڑ دو، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کو جانتے ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ اخروی ثواب کے مقابلہ میں دنیاوی فوائد کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہود کے ہاں عبادت کا دن ہفتہ تھا اور نصارہ کے ہاں اتوار، اور سارا دن سودا کاروبار منع تھا، تو اس واسطے فرما دیا کہ تم نماز کے بعد روزی کی تلاش کرو، روزی کی تلاش میں بھی اللہ کو نہ بھولو۔ ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، تو اس لیے جب جمعے کی اذان ہو جائے تو پھر سارے کام چھوڑ چھاڑ کے تو جمعے کی تیاری کر کے جمعے پڑھنے کے لیے نکل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر جب جمعہ کی نماز ہو چکے تو پھر تم کو اختیار ہے کہ اپنے اپنے کام کے لیے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل روزی تلاش کرو، اور جہاں رہو اللہ کی یاد بہت ہی کرتے رہو، اس لیے کہ تم مراد کو پہنچو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور اے پیغمبر ان لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ جب کوئی سودا بکتا ہے یا تماشا دیکھیں تو جٹ اس کی طرف چل دیتے ہیں، اور تجھ کو جو ہے وہ اس کی طرف چل دیتے ہیں، تجھ کو خطبہ میں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہو کہ جو نزدیک اللہ کے ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سوداگری سے، وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو صحیح روایت کے مطابق مدینہ منورہ میں جو ہے وہ گرانی تھی اور لوگ اللہ کی سخت ضرورت مند تھے، تو حضرت منبر پر کھڑے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اتنے میں شام سے ایک قافلہ غلہ لے کر آ پہنچا، سب لوگ اس کی طرف چل دیے، یہاں تک کہ مسجد میں صرف 12 آدمی رہ گئے۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمعہ کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ جمعے کی نماز اور خطبہ کے متعلق مزید احکام کتب حدیث میں دیکھ لیے جائیں تو بہتر ہے۔ سورہ جمعہ کے شروع میں گزر چکا ہے کہ حضرت جمعہ کی رات کو عشاء کی نماز میں، کبھی کبھی جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ یہ سورہ پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ آگے منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مدنی سورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو ہیں سورہ جمعہ کے دن عشاء کی نماز میں کبھی کبھی یہ پڑھا کرتے تھے جمعہ کی صورت کے ساتھ، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم، جس وقت آتے ہیں تیرے پاس منافق کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں ہم تحقیق تو البتہ پیغمبر خدا کا ہے، یعنی کہ اے پیغمبر منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو دل سے اس بات کو گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ جانتا ہے تو بے شک اس کا پیغمبر ہے۔
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ تحقیق منافق البتہ جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور ان لوگوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈال بنا رکھا ہے اور اس کی میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی کہ اس کی آڑ میں لوگوں کو جو ہے وہ قسموں کی آڑ میں لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تحقیق یہ لوگ برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، تو بے شک وہ بڑے ہی برے کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس واسطے ہے کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، فطبع علی قلوبہم، تو پس مہر رکھ دی ہم نے اوپر دلوں ان کے، فہم لا یفقہون، تو پس وہ نہیں سمجھتے۔ تو جب ان کے دلوں پر مہر رکھے گی تو پھر وہ کچھ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ کا اجسامہم، اور جس وقت دیکھتا ہے تو ان کو خوش لگتے ہیں تجھ کو بدن ان کے، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر بات کہتے ہیں کہاں رکھتا ہے تو طرف باتوں ان کی کہ کأنہم خشب مسندۃ، تو گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں تکیہ لگائی ہوئی، یحسبون کل صیحۃ، اور گمان یحسبون ہر ایک کی آواز جو ہے وہ گمان ہوتا ہے، کل صیحۃ ہر ایک آواز بلند کو، علیہم اوپر تیرے، ہم العدو فاحذرہم کہ بلند کے اوپر ان کے ہے وہی ہیں دشمن، پس بچ ان سے۔ قاتلہم اللہ، مارے ان کو اللہ، انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے لکڑیاں ہیں عقل اور سمجھ نہیں ہوتی، اسی طرح یہ بھی عقل اور سمجھ سے آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو ہے بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ لکڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو ٹیک لگا کر رکھ دی گئی ہیں، وہ بظاہر خوبصورت نظر آتی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا، اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رسول اللہ، بخشش مانگے واسطے رسول تمہارا خدا سے، لَوَلُّوا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو اپنے سر جو ہے وہ پھیر لیتے ہیں جیسے ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں، اور اے پیغمبر تو دیکھتا ہے وہ غرور سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، تو ان کے اوپر برابر ہے چاہے ان کے لیے بخشش کی دعا کر یا نہ کر، ان دونوں کے لیے دونوں ہی برابر ہیں۔ لن یغفر اللہ لہم، اور ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ اللہ جو ہے بدکاروں کو راہ ہی نہیں آنے دیتا، تو اس لیے اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ہم الذین، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ نرم دل تھے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ جو ہے وہ کہ مجھے کہ میں اللہ نے کہا کہ 70 دفعہ بھی بخشش مانگے تو میں ان کو جو نہیں بخشوں گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ 70 دفعہ سے زیادہ بخشش مانگنے سے بخش دیتا تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بخشش مانگ لیتا۔ ہم الذین یقولون لا ينفقوا، وہی ہیں جو کہتے ہیں مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، اوپر ان شخصوں کے جو نزدیک رسول خدا کے ہیں، حتی ینفذوا وللہ خزائن السماوات والارض، یہاں تک کہ باغ جامع اور واسع اللہ کے ہیں خزانے تو سارے اللہ کے ہیں جتنے بھی زمین و آسمان میں ہیں، ولکن المنافقین لا یفقہون، لیکن منافق جو ہیں اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ ان کے اللہ کے اختیار میں ہیں سارے خزانے، اللہ جس کو چاہے دے۔ یقولون لئن رجعنا، کہتے ہیں کہ اگر پھر جائیں ہم الی المدینہ طرف مدینے کے، لا یخرجن الاعز منها الاذل، تو البتہ نکال دیں گے عزت والے اس میں سے ذلت والوں کو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تو عزت ساری کی ساری تو اللہ اور اس کے رسول اور واسطے مومنوں کے ہیں، لیکن منافقین جو ہیں اس بات کو جانتے ہی نہیں۔ تو یہ بات بھی عبداللہ بن ابی نے کہی تھی، لیکن چونکہ اس نے اس بات کا ذریعے تمام منافقین کی ترجمانی کی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام
تمکین کی بات کے طور پر ذکر فرمایا کہ عزت والے سے کم بخت نے اپنے آپ کو اور ذلت والے سے نعوذ باللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مراد لیا تھا۔ صحیحین میں ہے کہ مسلمان حضرت کے ساتھ غزوہ بنی المطلق میں تھے کہ ایک مہاجر اور ایک انصار آپس میں لڑ پڑے۔ دونوں نے اپنی حمایت کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو پکارا تو حضرت کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلیت کی پکار قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ تو عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا تو اسے گویا موقع ہاتھ آ گیا، کہنے لگا اچھا اب ان لوگوں کو یہ جرت ہو گئی ہے، اور انصار کو مہاجرین کے خلاف خوب اکسایا اور بہت کہنے لگا ان قریشی گاروں کی مثال ایسی ہے کہ اپنے کتے کو پالو تاکہ تمہیں کھانے کو دوڑے، تو آج تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو چلتے پھرتے نظر آئیں وغیرہ۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا کہ مدینہ پہنچ کر ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ بے عزت کو نکال باہر کرے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات پہنچ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن جو ہے وہ اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ابن کثیر۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور اے مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ کو بھول جائے گا تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ وانفقوا فیما رزقناکم من قبل، اور خرچ کرو اس چیز سے کہ وہی دی ہم نے تم کو پہلے اس سے کہ آوے کسی کو تم میں سے موت، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اور پھر اس وقت کے یوں کہے کہ نہ ڈیل دی تو نے مجھ کو اِلیٰ اجل قریب، ایک وقت نزدیک تک، فَصَدَّقَ وَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، پس میں خیرات کرتا اور ہوتا میں صالحین میں سے۔ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور ہرگز نہ ڈیل دے گا اللہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی جان کو، اذا جاء اجلھا، جب اس کی اجل آ جائے گی، یعنی جب اس کی موت آ جائے گی تو پھر کسی کو ذرا بھر بھی مہلت نہ ملے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خوب پتہ ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ تغابن مدنی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پاکی بیان کرتے ہیں واسطے اللہ کے جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے اور جو کچھ اسی کے ہے، سب اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ہے سب تعریف، اور اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، بے شک وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مسلمان ہیں، اور اللہ کو تمام باتوں کا علم ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم، اور پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو ساتھ حق کے، اور پھر صورتیں بنائیں تمہاری۔ فَأَحْسَنَ صَوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور تمہاری بڑی ہی اچھی صورتیں بنائیں تو پھر تم اسی کی طرف جو ہے وہ پھر کر جانا ہے۔ تو اتنی اچھی اچھی صورتیں بنائی، اچھی شکل دی تو تم اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ ویعلم ما تسرون ما تعلنون، اور یہ بھی جانتا ہے جو تم پوشیدہ رکھتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، کیونکہ اللہ تو کا کہ علم بڑا وسیع ہے، کیونکہ وہ سینے کی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ لم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئیں تم کو خبریں ان لوگوں کی جو کافر ہوئے اس سے پہلے، پس چکھایا تھا اللہ نے ان کو وبال اپنا، اور ان کے لیے بڑا ہی درد دینے والا عذاب تھا۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کہ آتے تھے ان کے پاس پیغمبر دلیلوں ظاہر کے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آدمی راہ دکھا دیں گے ہم کو، پس کافر ہوئے اور منہ پھیر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئیے تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہیں،
تو یہ ہمیں کیا راہ دکھائیں گے؟ تو ان کو پھر ان کے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، استغن اللہ، اور بے پرواہی کی خدا نے بھی، واللہ غنی حمید، کیونکہ اللہ بڑا ہی بے پرواہ اور تعریف کرنے کے قابل ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اور دعویٰ کیا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے یہ کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلک علی اللہ یسیر۔ دعویٰ کیا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، کہہ دو کہ یوں ہی قسم ہے رب میرے کی، البتہ وہ اٹھائے جائیں گے، اور پھر تم کو جو تم سے دنیا میں کہا اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اور اللہ ہر بات کہ اللہ کے لیے یہ بات جو ہے وہ پورے کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ یوں نہیں قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر خبر دے جاؤ گے تم ساتھ اس چیز کے تم نے یہ جو کیا ہے، اور پھر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس لیے ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور اس نور کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ جو نازل کیا ہے ہم نے اوپر تمہارے، اس چیز کے کہ کرتے ہو تم جو بھی کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح واقف ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، تو جس دن اکٹھا کرے گا تم کو واسطے دن اکٹھا کرنے کے، تو یہ دن جو ہے وہ غبن دینے کا ہوگا، یعنی ہار جیت کا دن ہوگا۔ تو یہ تغابن ہوگا، یہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ تو اس میں جو ہار گیا وہ جو ہے خسارے میں پڑ گیا، اور جو جیت گیا وہ جو ہے وہی فائدے میں اس کو ہی فائدہ مل گیا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، تو جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا اچھے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو پھر ہم جو ہے وہ اسے دور کر دیں گے اس کی برائیاں، وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ، اور داخل کر دیں گے اس کو جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدون فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ کافر ہوئے پھر میری آیتوں کو جھٹلایا تو وہ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کا برا ٹھکانہ ہے۔ نہیں پہنچتی ان کو کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ کی ہدایت جس طرح اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے اس کے دل کو، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا اور علم والا ہے۔ اور اے مسلمانوں، اے لوگو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اطاعت کر کے پھر جاتے ہو تو فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو رسول پر تو نہیں مگر تمہیں پہنچا دینا ہی کافی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اللہ نہیں مگر کوئی اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہ، اور اوپر اللہ ہی کے پاس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا خدا نہیں ہے، اور اللہ ہی مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد دشمن ہیں واسطے تمہارے، پھر ان سے اگر معاف کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، پھر اگر معاف کرو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ان کے لیے بخشش مانگو، بخش دو ان کو، تو پس تحقیق اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اگر ان کو بخش دو گے تو پھر اللہ کی سے بھی بخشش کی امید رکھو گے، کیونکہ اللہ بھی بڑا بخشنے والا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ہی اچھا اجر ہے۔ تو بعض اوقات آدمی بیوی بچوں کی محبت میں پھنس کر اللہ رسول کے حکام کو بلا دیتا ہے اور اپنی آخرت جو ہے وہ تباہ کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے جو اہل و عیال اس تباہی کا باعث نہیں، ان سے بڑھ کر آدمی کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے دشمنوں سے ہوشیار ہو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی محبت میں پڑھ کر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھو۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں کچھ لوگ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور ہجرت کر کے مدینہ آنا چاہتے تھے، لیکن ان کے بیوی بچوں نے انہیں ہجرت کرنے سے باز رکھا۔ پھر جب وہ ہر کار ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے
تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے لوگ حضرت کی صحبت میں رہ کر دین کی خوب علم حاصل کر چکے، تو انہیں بڑا ہی افسوس ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس ڈرو اللہ سے جتنا ڈر سکو تم، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور فرما برداری کرو، وانفقوا خیر لانفسکم اور خرچ کرو بہتر ہوگا واسطے جاننے تمہاری کے، ومن یوق شح نفسہ اور جو کوئی بچایا جاوے بحیری جان اپنی کی سے، فاولئک هم المفلحون تو پس وہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر قرض دو اللہ کو قرض حسنا اچھا، یضاعف لکم تو دونا دے کرے گا اس کو واسطے تمہارے، ویغفر لکم اور بخشے گا واسطے تمہارے، واللہ شکور حلیم اور اللہ بڑا ہی قدردان اور تحمل والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، پوشیدہ کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ آگے سورہ طلاق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن وأحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہم من بیوتہن ولا یخرجن، اے نبی جس وقت طلاق دو تم عورتوں کو پس طلاق دو تم اس وقت ان کی عدت میں اور ان کی عدت کو گنو، واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ سے، ربکم وہ تمہارا رب ہے، لا تخرجوہن اور مت نکالو ان کو، من بیوتہن اپنے گھروں سے، ولا یخرجن اور نہ نکل جائیں وہ، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ کریں بے حیائی ظاہر، وتلک حدود اللہ اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ اور جو کوئی نکل جاوے حدوں اللہ کی سے بس تحقیق ظلم کیا اس نے اوپر جان اپنی کے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا اور نہیں جانتا تو شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے پیچھے اس کے کچھ بھی بات۔ تو اس میں ہے کہ طہر کی حالت میں جس میں صحبت نہ کی ہو، یہ تشریح خود حضرت نے فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو حضرت سخت خفا ہوئے اور رجوع کا حکم دیا اور فرمایا اگر طلاق دینا چاہتے ہو تو اس سے طہر کے بعد اگلے طہر میں دے سکتے ہو، یہی وہ عدت ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ احادیث سے ثابت ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کو طلاق تو ممنوع ہے، ہاں اگر طلاق دے دی جائے تو نافذ ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے تمام روایتوں نے بالاتفاق یہی جو ہے روایت کیا ہے۔ واتقوا اللہ ربکم اور ڈر جاؤ اللہ سے جو پروردگار ہے تمہارا، لا تخرجوہن ان کو نہ نکالو اپنے گھروں میں سے اور نہ ہی وہ خود نکلیں مگر یہ کہ خود ہی بے حیائی لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو کوئی نکل جاوے حدوں اس کی سے پس تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر اور نہیں جانتا تو شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے پیچھے اس کے کچھ بات، پس جس وقت پہنچیں وعدے اپنے کو پس بند کر رکھو ان کو اچھی طرح یا جدا کر دو ان کو ساتھ اچھی طرح اور اغوا کر لو، یعنی عدت ختم ہونے سے کچھ پہلے ان کو سیدھی طرح رکھ لو ان سے یا پھر سیدھی طرح ان کو رخصت کر دو، چپ رہو عدت گزر جانے دو اور طلاق دو یا کہ ان کو رکھ لو۔ تو اقیم الشہادۃ للہ درست کرو گواہی واسطے اللہ کے، ذالکم یوعظ بہ اس طرح نصیحت کرتا ہے اللہ تم کو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اور جو کوئی ڈر جائے اللہ سے تو کرے گا واسطے اس کے راہ نکلنے کی اور رزق دے گا اس کو اس جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ اور جو کوئی پھر توکل کرے گا اوپر اللہ کے
تو پس وہ اللہ ہی اس کو کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، تحقیق اللہ پہنچنے والا ہے ارادے اپنے کو۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اندازہ ٹھہرا چکا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ مسلمانوں تمہاری عورتوں میں سے جو بوڑھی ہو گئی ہیں، ہے سے نا امید ہو گئی ہیں، ان کی عدت میں اگر تم کو شبہ پڑے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور اس طرح ان عورتوں کی عدت جن کو جو اسی طرح جو نہیں حائض ہوئیں اور حمل والیاں، وقت ان کا جو ہے یہ ہے کہ وہ اپنا بچہ جنیں۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کا کام آسانی سے نکال دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے جو تم کو پر اترتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ اس کے اوپر سے اتار دیتا ہے اور اس کو بڑا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسکینوہن من حیث سکنتم من وجدکم، اور مسلمانوں جن عورتوں کو تم طلاق دو ان کو اپنے مقدور کے موافق جہاں تم رہتے ہو وہیں رکھو۔ ولا تضاروہن، اور مت ایذا دو ان کو، ولا لتضیقوا علیہن، اور یہ کہ تنگی کرو تم ان کے اوپر۔ وإن کن اولاتی حمل، اگر ہویں وہ حمل والیاں، فانفقوا علیہن، پس خرچ کرو اوپر ان کے۔ تو اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان کو اوپر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ حمل اپنا جو ہے وہ جان لیں۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے کہنے سے تو پس دو ان کو مزدوری ان کی، اور پھر دستور کے مطابق یہ حق ٹھہرایا خاوند اور جوروں کی حیثیت کے موافق۔ اور اگر آپس میں جو ہے زدی کرو تو کوئی دوسری عورت اس کے بچے کی دودھ پلانے کے لیے رکھ لو۔ جس شخص کو مقدور ہو وہ اپنے مقدور پر خرچ کرے، اور جس کی روزی تنگ ہو اس کو جتنا خدا نے دیا ہے اسی کے موافق خرچ کرے۔ تو خدا نے جس کو جتنا دیا ہے اتنی ہی تکلیف دیتا ہے، تنگی کے بعد اللہ قریب ہے، فراغت دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیونکہ بعد عسر یسرا، یعنی کہ تنگی سختی کے ساتھ یہ آسانی ہے، تو اللہ جو ہے وہ ان قریب اس کو تنگی کے بعد آسانی بھی دے گا۔ وَقَائِلٍ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت بستیاں ہیں کہ سرکشی کی انہوں نے، عَتَتْ امر ربیہا، اپنے پروردگار کے حکم سے، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو پس ہم نے ان کے لیے سخت حساب جو ہے ان کا لیا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو پھر ان کو عذاب بھی کیا، یعنی کہ پھر ان کو ایسا عذاب کیا کہ جو وہ پہچانتے ہی نہیں تھے کہ عذاب آئے گا۔ فذاقت وبال امرہا، تو پس چکھا انہوں نے وبال اپنے کام کا۔ وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور تھا ہر کام ان کا خسارہ پانا، یعنی اپنے اعمال کا وبال چکھا تو ان کے برے کام کے انجام کے یہ ہوا کہ ان کو تباہ ہو گئے وہ۔ وعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اور بے شک ان لوگوں کے لیے اللہ نے قیامت کے دن سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، پس ڈر جو اے عقل والو اللہ تعالیٰ سے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، قد انزل اللہ علیکم ذکرا، تحقیق اتارا ہے اللہ نے طرف تمہاری ذکر، یعنی کہ لوگو اللہ نے تمہارے پاس قرآن بھیجا، پیغمبر بھیجا، تمہارے سمجھانے کو پیغمبر بھیجا، تو لہذا اس کی تمہیں خوشی منانی چاہیے، تو بلکہ تم اس لیے اللہ سے ڈر جاؤ کیونکہ وہ رسول جو ہے وہ پڑھتا ہے اوپر تمہارے آیات اللہ مبینات، اللہ کی نشانیاں بیان کرنے والی ہیں، تاکہ تم کو لیخرج الذین آمنوا، تاکہ تم کو ایمان ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں وہ اچھے کام کریں اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ تو یہ قرآن، یہ نور ایسی چیز ہے جو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لے آتی ہے، یعنی نیک کام کرنے کی روشنی میں لے آتی ہے۔ اور جو
جو کوئی بھی ایمان لاتا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اور اچھے کام کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزق، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر وہ وہاں بڑی ہی اچھی روزی دے گا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا، من الارض مثلہن، اور اس پھر 7 زمینیں بنائیں۔ ان 7 آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم جب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے کام کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو حضرت زینب بنت بخش کے ہاں جا کر دودھ اور شہد پیا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ اور حفصہ نے باہم طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس حضرت تشریف لائیں گے وہ آپ سے یہ کہے کہ مجھے آپ کے منہ سے غرفت ایک قسم کا گوند کی بو آتی ہے۔ چنانچہ حفصہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے یہی بات کی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تو زینب کے ہاں شہد پیا تھا، تو اب آئندہ یہ شہد نہ پیوں گا۔ تو اس میں یہ جو ہے وہ سورہ تحریم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کیوں حرام کر لیا اس چیز کو جو تمہارے اوپر میں نے حلال کی تھی؟ تو اللہ نے یعنی اے پیغمبر، اللہ نے جو چیز تجھ پر حلال کی اس کو تو نے اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے تو تمہارے لیے اے مسلمانوں قسم کا اتار ڈالنا ٹھہرا دیا ہے، اور اللہ تمہارے کام بنانے والا ہے، سرپرست ہے، اور وہ خوب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جس وقت چھپا کر کہی نبی نے طرف بعض بیویوں اپنی کے ایک بات، فلما پس جب نبأت به وأظہرہ اللہ، خبر دی اس بی بی نے اس بات کی اور ظاہر کر دیا اس کو خدا نے اوپر اس کے، تو یعنی پیغمبر نے کچھ تو اس بی بی کو جتلا دیا، جسے راز فاش کر دیا، اور کچھ نہیں جتلایا، چشم پوشی کی۔ اس کی عزت رکھنے کو جب پیغمبر نے اس بی بی کو جتلایا تو وہ کہنے لگی کہ تم کو یہ سب حال کس نے بتلایا؟ تو پیغمبر نے کہا جاننے والے خبردار نے۔ قالا نبانی العلیم الخبیر، خبر دی مجھ کو صاحب علم خبردار نے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر توبہ کرتی ہو تم دونوں طرف اللہ کی، فقط زاغت قلوبکما، پس تحقیق کج ہو گئے ہیں دل تمہارے، وان تظاہر علیہ، اور اگر ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فإن اللہ ہوا مولہ، تو پس تحقیق اللہ وہ ہے دوست ہے اس کا، وجبریل، اور جبرائیل، وصالح المؤمنین، اور صالح لوگ مسلمانوں میں سے، والملائکۃ، اور فرشتے پیچھے اس کے، ذالک ظہیر مددگار ہیں۔ عسیٰ ربہ، ان قریب پروردگار اس کا، ان طلقا کنہ طلاق دے تم کو، ان یبدلہ، یہ کہ بدل دے وے اس کو، ازواجاً بیبیاں اس کی، خیر منکن، بہتر تم میں سے۔ تو اگر پیغمبر تم کو طلاق دے گا تو اس کا مالک عجب نہیں کہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیبیاں اس کو عنایت فرمائے گا جو فرما بردار ہوں گی، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، جو مسلمان عورتیں ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، فرما برداریاں کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، اور جو ہے اور بیاہی ہوئی اور کنواریاں ہوں گی۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے مسلمانوں اپنی جانوں کو اور اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن نہ صرف آدمی ہوں گے بلکہ وہ پتھر بھی ہوں گے جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان پتھروں کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا، علیہا ملائکۃ غلاظ، اوپر ان کے مقرر ہیں فرشتے سخت دل، شداد لا یعصون اللہ، نہیں نافرمانی کرتے وہ اللہ کے حکم کی، ویفعلون ما یؤمرون، اور کرتے ہیں وہی کام جو حکم کیے جاتے ہیں۔ تو یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا الیوم، تو
اے لوگو جو کافر ہوئے ہو، مت عذر کرو آج یعنی قیامت کا، سوائے اس کے کہ نہیں بدلہ دیے جاؤ گے تم جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو اے مسلمانوں، اللہ کی درگاہ میں سچی توبہ کرو، توبو اللہ توبۃ نصوحا، تو سچی توبہ کرو۔ ہم بھی اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہم بھی تیرے سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا من قبل الموت، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، آن قریب پروردگار تمہارا یہ کہ دور کرے تم سے سیئاتکم برائیاں تمہاری، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور داخل کرے تم کو بہشتوں میں چلتی ہیں نیچے اس کے نہریں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اس دن کے نہ رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ اس کے، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن اللہ پھر ایمان والوں کو بھی رسوا نہیں کرے گا اور جو ان کے ساتھ جو ہے ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ ایمان والے کبھی رسوا نہیں ہوئے، نورہم یسعی بین ایدیہم، تو اس دن جو ہے ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے ابی ایمانہم، اور ان کے داہنے طرف یقولون، اور وہ کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے پروردگار ہمارے پورا کر واسطے ہمارے نور ہمارا اور بخشش کر واسطے ہمارے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو پر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو اس وقت جو کافر ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ اپنے نور میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو، تو وہ کہیں گے کہ تم جو ہے دنیا میں لوٹ کر جاؤ اور وہاں پر اپنے عمل جو ہے وہ کر کے آؤ، تو پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارا نور مکمل کر، اور جو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پردہ حائل کر دے گا، تو اندر کی طرف نور ہوگا اور باہر کی طرف اندھیرا ہوگا۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر کافروں کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرتا رہے اور ان سے سختی سے پیش آ۔ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور آگ ہے ان کے لیے ٹھکانہ بڑا ہی دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے جانے کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، بیان کی اللہ نے مثال واسطے ان لوگوں کے جو کافر ہوئے، امرات نوح، یعنی کہ جو کافر ہوئے اس کی مثال نوح کی بی بی ہے، و امرات لوط، اور لوط کی عورت، یعنی کہ نوح علیہ السلام کی بی بی جو ہے وہ ایک پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود جو ہے اس نے کفر کیا، اور لوط کی بیوی جو ہے وہ بھی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر کی بیویاں تھیں لیکن وہ دوزخ میں گئیں کیونکہ وہ جو ہے انہوں نے کفر کیا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھی دونوں نیچے دو بندوں کے بندے ہمارے صالحین میں سے تھے، فخانتاہما، تو پس خیانت کی ان دونوں نے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پس ان دونوں نے اپنے حامدوں سے خیانت کی تو ان کے حامد خدا کے سامنے ان کا کچھ کام نہ آ سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور پھر داخل کیا جائے اور کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں ساتھ داخل ہونے والوں کے۔ تو ان کو جو ہے وہ پیغمبروں کی بیویاں ہونا جو ہے وہ آگ سے نہیں چھڑا سکا۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یعنی کہ اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی جو کافر تھا اس کی بیوی کی، اذ قالت ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے رب بنا میرا گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے مجھے اس قوم ظالم سے۔
تو آسیہ جو ہے وہ فرعون کی بیوی تھی، تو اس نے دعا کی اللہ سے، کیونکہ وہ جو فرعون جو تھا وہ اس کے ساتھ بڑی سختیاں کرتا تھا، تو اللہ سے دعا کی تو اللہ نے اس کو اس قوم سے نجات دے دی اور ظالم قوموں سے بھی نجات دے دی، اور اس کا گھر جنت کی بشارت دے دی دنیا میں ہی۔ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور اسی طرح مریم جو بیٹی عمران کی تھی جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونکا ہم نے بھی جس کے روح اپنے کو، وصدقت بکلمات ربیہا، اور مانتی تھی باتوں پروردگار اپنی کی کو، وکتبہ، اور کتابوں اس کی کو، وکانت من القانتین، اور فرما برداروں میں سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ 4 عورتوں کی بات بتائی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی کی، کہ وہ دونوں فرما بردار پیغمبروں کی بیویاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ آگ میں جائیں گی۔ اور ایک جو ہے کافر کی بیوی فرعون کی بیوی تھی جو مسلمان تھی، تو وہ جنت میں جائے گی۔ اور اسی طرح سے مریم جو عمران کی بیٹی تھی، اس نے اپنی شرم گاہ کی جو ہے حفاظت کی، تو جو ہے وہ بڑی ہی فرما بردار تھی، اور وہ کتابوں کو بھی مانتی تھی اور اپنے پیغمبر کو بھی مانتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی فرما بردار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، تو کیونکہ وہ کتابوں کو بھی اپنے مالک کی کتابوں، کلاموں اور کتابوں سب کو سچ مانتی تھی، اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔